اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا میں انسان مسافر بن کے آیا ہے اور مسافروں کی طرح واپس اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ سب رشتہ دار، مائی باپ، اولاد، بیوی، ہر چیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے، اور سب اس کے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، اور اس کو پھر جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کفن دفن کا بندوبست کرتے ہیں اور اس کو گھر سے لے جا کر قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں، اور پھر جتنے بھی اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کو تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جتنا بھی اس کا مال ہو دنیا میں، مکان، جائیداد، جو بھی فیکٹریاں، جو کچھ بھی ہو، وہ جب واپس آ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار، قریبی یعنی کہ بال بچہ، تو وہ پھر آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اس کو وہی چیز آگے کام آتی ہے جو اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کی ہوتی ہے، اور یا جو کچھ اس کا بال بچہ، رشتہ دار، قریبی اس کے پیچھے صدقہ خیرات اس کو تحفہ بھیجتے رہیں صدقے خیرات کا، تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ یا کوئی کنواں کھود گیا، یا کوئی مسجد بنا گیا، یا کوئی سڑک بنا گیا، یا کوئی درس بنا گیا جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو مسجد بنا گیا، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ اگر اس نے حلال کمائی کی ہوگی تو، اگر اس نے دنیا میں رہ کر حرام طریقے سے مال کمایا ہوگا، جائیداد، زمین، مکان بنائے ہوں گے، تو وہ اس کے لیے آخرت میں جانے بوال بن جائیں گے، جانے بوال۔ وہ پھر اس کے لیے سخت پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کھاؤ، آرام سے بچو۔ حلال کھاؤ، حلال کماؤ اور کھاؤ، آرام مت کماؤ اور آرام سے بچو۔ تو اللہ سے شرک نہ کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہو، تو روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، تو پھر اس کا جو مال ہے حلال کمائی کا ہو، حرام کا نہ ہو، تو اس کے لیے پھر ویسے نجات بن جاتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ اس کا بھی اجر و ثواب پھر آگے اس کو مل جاتا ہے۔ دنیا 70 آخر۔ جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے، جب ہم میت کو لے کر گھر سے جاتے ہیں اور پھر اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، تو اس کو اس کے اعمال گیر لیتے ہیں، جو اس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں یا برے اعمال کیے ہوں، گیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو زبان دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو زبان دیتا ہے، جو اعمال دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں یا برے اعمال کیے ہوں، دونوں کو اللہ رب العزت زبان عطا فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہے مسکین تنہا قبر کے گڑھے میں پڑے ہوئے، آج تیرے
سب دوست تجھ سے جدا ہو کے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تو تن تنہا قبر کے گھڑے وچ پڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو تن تنہا پڑا ہوا ہے۔ تو آج وہ تیرے رشتہ دار جن کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا تھا، آج وہ کدھر ہے؟ آج تو تن تنہا ہے۔ تجھ کو یہ پتا تھا کہ تو قبر میں اکیلا ہی آئے گا، جب تو مرے گا تو قبر میں اکیلا ہی رہے گا، تیرے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ تو دنیا میں عیش پرستی اور اسی چیز بیوی بچوں کے شغل میں ہی رہا اور اللہ کی یاد سے غافل رہا۔ یہ تو جو اللہ کو بھول جاتا ہے دنیا میں اس کی بات ہے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر پکا ایمان رکھتا ہے، روزے، حج، زکوٰۃ، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، عشر دیتا رہتا ہے، حلال کی کمائی کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو یہ سب باتیں آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج تیرا کوئی غمخوار نہیں، جو دنیا میں تیرے مال کی خاطر تیرے ساتھ بڑا پیار، اٹھن بیٹھن، یہ وہ، تیری ہر چیز ضروریات، پیسے تیرے ہوتے تھے، ضروریات پوری کرتے تھے، آج تیرا کوئی غمخوار نہیں۔ آج تو اکیلا ہے، چاروں طرف تجھے تیرے اعمال، بد اعمال ہوں یا نیک اعمال ہوں، تجھے آج انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ حضرت کعبہ فرماتے ہیں کہ جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ یعنی نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ جو اچھے کام کرتا رہا، نماز باجماعت 5 وقت کی پڑھتا رہا، اللہ سے شرک نہیں کرتا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اس کو اس کے نیک اعمال اسے گھیر لیتے ہیں۔ پھر جب عذاب کے فرشتے اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز ان سے کہتی ہے، اس سے ہٹ جاؤ۔ اچھی نماز پڑھی ہو، ادب کے ساتھ پڑھی ہو، تلفظ کے ساتھ پڑھی ہو، ترجمے کے ساتھ پڑھی ہو، اللہ کی رضا کے خاطر پڑھی ہو، اللہ کے حکم سے پڑھی ہو، تو پھر یہ نماز بندے کو عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ اگر بس عادت ہی پوری کی، صحیح نہ سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، نہ سجود صحیح کیا، نہ تلفظ صحیح کیے، نہ سمجھے، نہ پتہ، نہ نوا، بس ایسے ہی بس پڑھتا رہا، تو ایسی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے جو بری طرح نماز پڑھتا ہے۔ نماز کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، اچھی طرح وضو کرنا چاہیے، پھر نماز اچھی طرح ادا کرنی چاہیے۔ اس کو کچھ نہ کہو، نماز کہتی ہے اس کو کچھ نہ کہو۔ یہ ان 2 پاؤں پر مخلص خدا کے لیے بہت دیر تک نماز میں بیٹھا رہتا تھا۔ یہ ان 2 پاؤں پر مخلص خدا کے لیے بہت دیر تک نماز میں بیٹھا رہتا تھا، یعنی کہ پاؤں کی طرف سے جب عذاب والے فرشتے آتے ہیں تو یہ نماز کہتی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو پھر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو نماز سے جب فارغ ہوئے پھر ذکر و ذکرات بھی کرنے چاہیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے اور وہاں پر کچھ دیر بیٹھا رہنا چاہیے۔ پھر
وہ عذاب کے فرشتے اس کے سر کی طرف جائیں گے تو روزہ کہے گا ہٹ جاؤ، اس سے کچھ نہ کہو، یہ دنیا میں خدا کے واسطے بہت بھوکا پیاسا رہتا تھا۔ رمضان شریف کے روزے جیسے کہ ہم سب کی تو میں نہیں کہتا، اکثر ہم مسلمان رکھتے ہی نہیں، سامنے لوگوں کے کھاتے پیتے ہیں، لوگوں کی شادتیں بناتے رہتے ہیں۔ آلے جو انسان برائی کرے، اللہ نہ کرائے انسان مسلمان سے کوئی برائی، اگر کر بیٹھے جان پر ظلم کر بیٹھے تو لوگوں کے آگے مت بیان کرتا پھرے، اس سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جو برائی کرے اور پھر لوگوں کو بتائے کہ میں بڑا دریل ہوں، میں نے یہ برائی کی، دیکھو مجھے کسی نے نہیں پکڑا، ایسا کام مت کرے، اس سے پرہیز کرے، منع ہو جائے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا سامنے کھاتے پیتے ہیں، آلے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ رمضان شریف میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا، روزے داروں کے سامنے بیٹھ کر کھانا، اگر کوئی مریض بھی ہے کوئی، اس کو بھی چھپ چھپا کے کھانا چاہیے۔ تو صحت مند آدمی اگر یہ روزہ جو ہے، یہ کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ اسلام کا رکن ہے اور فرض ہے روزہ رکھنا، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی چھوڑ دے۔ صحت مند آدمی کو قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ مریض، بیمار، مسافر وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے چھوٹ یہ ہے کہ اگر بیمار ہیں تو پھر بعد میں قضا کر لیں جب ٹھیک ہو جائے، مسافر ہے نہیں رکھ سکتا تو بعد میں قضا کر لیں۔ تو یہ روزہ پھر کہے گا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے جسم کی طرف سے آئیں گے تو حج و جہاد کہیں گے اس سے ہٹ جاؤ، اس نے اپنے نفس اور بدی کو خدا کی راہ میں اس نے اپنے نفس اور بدی کو خدا کی راہ میں کنٹرول کر لیا تھا، یعنی کہ اس کو ضبط کر لیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اور حج و جہاد بجا لایا تھا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ اگر شہید ہو گیا تو اللہ کی راہ میں یہ شہید ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کا خون، ایک خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کا جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ تو حج کہے گا کہ میرے لیے اس نے مصیبتیں اٹھائی تھی، اور اے اللہ اس نے تیرا فریضہ بخوبی سچے دل سے پاک مال سے ادا کیا تھا، پاک مال سے قربانی دی تھی تیرے راستے میں۔ پھر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف سے آئیں گے تو صدقہ کہے گا کہ اس سے دور ہو جاؤ، یا اپنے ہاتھوں سے بہت صدقہ دیا کرتا تھا۔ صدقہ اپنے ہاتھوں سے دیا کرتا تھا، اپنے حلال مال سے دیا کرتا تھا، جو اس نے خود کمایا ہوا ہے، حلال سے کمایا ہوا ہے، اس کا صدقہ یہ کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا۔ تو صدقہ دینا ہے، صدقہ یعنی کہ امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا امتحان ہے انسان پر کہ اس کو میں اتنا مال دیتا ہوں، وہ میرے راستے میں میری مخلوق پر کتنا خرچ کرتا ہے۔
اس سے موازنہ نہ کرو، یعنی کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی نہ کرو یا اس کو عذاب نہ دو۔ گستاخی کا میرے منہ سے یہ نکل گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس سے کسی قسم کا عذاب نہ کرو، بس اس کو خوش رہنے کی خوشخبری دی جاتی ہے، ہر طرف سے سکھ ہی سکھ، خوشی خوشی، جنت کے نظارے دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس کے پاس آ کر جنت کی کتی لا کر روشنی کی جاتی ہے۔ جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ جنت کا فرش اس کی قبر کے اندر بچھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نیک عمل کرتا ہے، بدی سے پرہیز کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو قبر بھی کھلی کر دی جاتی ہے۔ اب وہ اس روشنی میں قیامت کے دن تک خوش و خرم رہے گا۔ قیامت تک کوئی پریشانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبر کی منزلوں سے گزر گیا وہ آخر اس کے لیے بہت ہی آسانی ہے۔ سب سے قبر کا عذاب بہت شدید عذاب ہے، اس کو نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ کوئی فکر، نہ کوئی ملال، اس کو سکون و آرام مہیا ہوگا۔ قبر اس کے لیے آرام کی جگہ بن جاتی ہے، قبر اس کے لیے آرام کی جگہ بن جاتی ہے۔ تو عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم تھوڑی سی زندگی میں آرام کھانے کا کیا فائدہ ہے، آرام کمانے کا کیا فائدہ؟ ہم نے سب کچھ ہی چھوڑ جانا ہے، ہمارے رشتہ داروں نے اس کو سانبھ لینا ہے، اور ہمارے تو وہی کام آئے گا جو ہم نے کھا لیا، پا لیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جو باقی ہم نے چھوڑ دیا وہ تو وارثوں کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وارثوں کے لیے کچھ نہ چھوڑو، یہ بھی بات نہیں ہے کہ حلال کی کمائی بیوی بچوں کے لیے مکان بنا دینا، کوئی تھوڑا مچھ مال اکٹھا کر لینا، حق حلال کا، حرام کا نہیں، حق حلال کا، تو اس سے بچے جو ہے نا اپنا وقت اچھا گزار سکے اور آگے پھر وہ اپنا سلسلہ چلا سکے، مگر حق حلال کا، حرام کا نہیں۔ حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ ہماری دعا ہے مجھے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اللہ رحم کرے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت، اور بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ وہی عقل مند شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔